بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے مسائل یا عورتوں کا حج یا عمرہ کرنے کا طریقہ۔ عورتوں کے حج کا طریقہ ایسے ہی ہے جیسے مردوں کا ہے۔ چند مسائل ایسے ہیں جن میں عورتوں کا حکم مردوں سے الگ ہے۔ مثلا عورتوں کے لیے بغیر محرم کے یا شوہر کے بغیر محرم کے جانا حج کو جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس محرم تو ہے لیکن اس کا خرچہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس محرم ہے لیکن خرچ نہیں ہے تو پھر ابھی حج ہی فرض نہیں ہوا، لیکن مرتے وقت اس کو حج بدل کی وصیت کرنا واجب ہوگی۔ اگر عورت کے پر تو حج فرض ہے لیکن محرم پر فرض نہیں ہے، یا انہوں نے اپنا فرض ادا کر لیا، تو عورت پر لازم ہے کہ اس کا خرچہ بھی عورت دے، محرم ہو یا شوہر ہو۔ اور اگر ان پہ حج فرض ہے اور انہوں نے اپنا حج نہیں کیا، انہیں بھی جانا ہے، تو اب خرچ عورت نہیں دے گی۔ بغیر محرم کے عورتوں کا گروپ بنا کے جانا، یہ حج کو جانا جائز نہیں ہے۔ یا فرضی محرم بنا کے، جیسے منہ بولا بیٹا، منہ بولا بھائی، منہ بولا پھوپھا، منہ بولا باپ، ایسے جو ہم منہ بولا بناتے ہیں، تو اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر عورت چلی گئی، حج کر لیا، تو حج تو اس کا ہو جائے گا لیکن سفر کا اس کے اوپر گناہ رہے گا، اور اس کی وجہ سے مرد خام خواہ گنہگار ہوگا۔ محرم میں شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، پرپوتا ہے، نواسا ہے، نانا ہے، دادا ہے، خالو ہے، سگا چچا ہے، دوسرا بھائی ہے، رضائی بھائی جیسے کہتے ہیں، رضائی بھائی ہے یا ان کی اولاد ہیں، تو یہ لوگ شرعی محرم ہیں۔ ان کے ساتھ حج کو یا عمرے کو جا سکتے ہیں، لیکن جو چچا جات بھائی ہیں، خالہ جات بھائی ہیں، ماموں جات بھائی ہیں، تو یہ شرعی محرم نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ محرم کو نہیں جا سکتے۔ اور اگر ایسی اتنی عمر ہے جسے ہم عمر رسیدہ کہتے ہیں، تو علماء نے رخصت دی ہے ان کو کہ وہ اس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ان کے شرعی محرم کے ساتھ بھی اگر کسی فتنے کا اندیشہ ہے تو تب بھی ان کے لیے حج کو جانا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر عورت کسی فرضی محرم کے ذریعے سے حج کو جاتی ہے تو شوہر کو یہ حق ہے کہ اس کو روک دے۔ لیکن اگر عورت پر حج فرض ہے اور شرعی محرم میسر ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، خالو یا کوئی حج کو جا رہا ہے، تو شریعت شوہر کو پھر اس کو روکنے کا حق نہیں۔ اور اگر فرضی محرم ہے تو پھر جائز نہیں۔ فرضی محرم ہے تو عورت اس کو روکے گا، اور اگر شرعی محرم ہے تو پھر روک نہیں سکتا۔ عورتوں کا احرام کی حالت میں کوئی خاص لباس نہیں ہے، ان کے روزمرہ کے پہننے کے کپڑے یہی ان کا احرام ہے۔ عام طور سے عورت جو سر پر تکونا کپڑا باندھتی ہیں جس سے بال نہ بکھریں، عورتیں اس کو احرام سمجھتی ہیں۔ یہ احرام نہیں ہے، بلکہ یہ کپڑا اس لیے باندھا جاتا ہے جس سے بال نہ بکھریں، بال نہ گریں۔ جب وضو کریں گی یا غسل کریں گی تو اس کو ہٹانا ہوگا، اس کو ہٹانے کے بعد مسح کریں گی، سر دھوئیں گی تو وضو یا غسل ہوگا۔ عورت احرام کی حالت میں موزے دستانے پہن سکتی ہے، نہ پہنیں تو زیادہ افضل ہے۔ عورت کا احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رہے گا، لیکن یہ عورتوں میں غلط ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ ایک خاص قسم کا سفید کپڑا یہ عورتوں کا احرام ہے، تکونا کپڑا، اور اسے اپنا احرام سمجھتی ہیں، اور جب اسے نیت کے باندھ لیتی ہیں، پھر نیت کرتی ہیں، تو یہ کہتی ہیں اب یہ نہیں کھول سکتے، اور مسح بھی اس کے اوپر سے ہی کرتے ہیں۔ اس طرح مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، وضو کریں گے تو اس کو کھولنا ہوگا۔ پردہ کرنا ہے تو کرکٹ ہیڈ جو آتا ہے جس پر چھجا نما لگا ہوتا ہے، تو اس پر نقاب ڈال لیں، اس سے پردہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسے وقت احرام باندھے تو اس کو حیض ہے یا نفاس ہے، اگر اس کے لیے ممکن ہے تو غسل کر لے، غسل نہ کر سکے تو پھر اچھی طرح صفائی کر کے وضو کر لے، اور اس میں احرام کی نیت کرے۔ نماز اس میں معاف ہے، قرآن اس پہ معاف ہے، قرآن نہیں پڑھے گی ایسے وقت میں۔ ایک جگہ بیٹھ کر اچھی طرح عمرے کی یا حج کا احرام باندھنا ہے تو حج کی نیت کرے، اور اگر پاک ہے تو پھر غسل کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھے۔ نماز پڑھ کے پھر جس کی بھی نیت کرنی ہے اس کو، چاہے احرام میں نیت کرنی ہے، چاہے اس کو احرام کی نیت کرنی ہے عمرے کی یا حج کی، تو اس کی نیت کر کے اور تلبیہ پڑھے گی تو احرام میں آ جائے گی۔ جو کپڑا اس نے سر پہ باندھ رکھا ہے یہ احرام نہیں ہے، اس کی جو نیت ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے، عمرے کی نیت کرے گی، تلبیہ پڑھے گی، بس احرام میں آ جائے گی۔ یہ کپڑا احرام نہیں ہے۔ وضو کرے گی تو یہ کپڑا ہٹایا جائے گا، غسل کرے گی تو بھی کپڑا ہٹایا جائے گا۔ ایک غلطی عام طور سے جو چلتی ہے، دیکھی جاتی ہے، جب عورت ذوالحلیفہ یا اپنی کسی میقات سے، آفاقیوں کی میقات سے ایسے وقت پہنچتی ہے وہاں پہ کہ اس کو مینسز ہے، اس کی ناپاکی کی حالت ہے، تو اب جب وہ وہاں آتی ہے تو یہ کہتی ہے میں ناپاکی سے ہوں، میرا تو دل گوارا نہیں کر رہا ہے ایسی حالت میں احرام باندھنے کا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو ساتھ والی ہیں، اس کی جو سہیلیاں ہیں، قافلے کی جو ساتھی ہیں، وہ غلط مشورہ دے دیتی ہیں کہ ایسے وقت میں احرام کیسے باندھو گی، نماز بھی نہیں پڑھنے کے، تم مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ لینا۔ اب اس کے دل کو بھی تسلی جاتی ہے، وہ میقات سے، ذوالحلیفہ سے یا کسی بھی میقات سے جہاں سے احرام باندھنا ہے، وہ بغیر احرام کے مکہ آ جاتی ہے۔ اب جب وہ ہوٹل پہ رہتی ہے، پھر حیض سے فارغ ہوتی ہے، تو اس کے شوہر یا اس کے ساتھی اس کو احرام بندھوانے کے لیے مسجد عائشہ لے جاتے ہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ اب وہ احرام باندھ لیتی ہے، یا عام طور سے ہوتا ہے کہ اس نے ذوالحلیفہ پہ بھی احرام باندھ لیا، اور ذوالحلیفہ پہ احرام باندھا، پھر آنے کے بعد مکہ رہی، جب پاک ہوئی تو پھر اب مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھنے چلے گئے۔ ایک شکل وہ ہے کہ ذوالحلیفہ سے بغیر احرام کے آئی، تو اب یہ جس نے دونوں جگہ سے احرام باندھا ہے، اس پہ ایک تو جرمانے میں دم ہوا،
اس کا عمل یہ ناجائز ہوا، اس نے 2 عمروں کو ایک ساتھ جمع کر لیا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایک دم دینا ہوگا اور بعد والے عمرے کی اس کی قضا کرنی ہوگی۔ وہ پہلے والے عمرے کے افعال کرے گی، جب اس سے فارغ ہو جائے گی تو پھر بعد والے عمرے کو ادا کرے گی۔ اس پہ 2 عمرے ہوئے جرمانے میں، ایک عمرہ مزید اور ایک قربانی۔ اور جس نے احرام نہیں باندھا وہ مکہ چلی آئی، ایسے ہی مکہ بغیر احرام کے آئی ہے، اس کا یہ آنا ناجائز ہوا اور اس پر اس کی وجہ سے ایک دم ہوا۔ اب وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھتی ہے تو اس سے اس کا دم ساقط نہیں ہوگا، اب چاہے مسجد عائشہ سے باندھ لے یا اپنے کمرے سے باندھ لے، ہر صورت میں اس کو دم دینا ہوگا۔ عورت احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے گی، رنگ کا کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی رنگ کے کپڑے عورت پہن سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ بھڑکیلا رنگ نہ ہو، ایسا رنگ نہ ہو جس سے دوسرے لوگ متوجہ ہوں۔ احرام کی حالت میں جب عورت احرام کی حالت میں طواف کرے گی تو وہ سیدھا کندھا نہیں کھولے گی جیسا مرد کھولتے ہیں۔ عورت طواف کے دوران جب طواف کرے گی تو رمل نہیں کرے گی، شروع کے 3 چکروں میں تھوڑا اکڑ کے چلنا صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورت جب طواف کرے گی، اگر طواف کے دوران اس کو پیریڈ مہینہ ہو جائے تو وہ مسجد سے باہر آ جائے گی، جب فارغ ہوگی تو شروع سے وہ طواف کرے گی۔ عورت جب طواف کرے گی تو کوشش یہ کرے کہ بھیڑ سے تھوڑا فاصلے سے الگ رہے، دھکا مکی سے بچی رہے۔ عورت جب نماز پڑھے طواف کے بعد تو بھیڑ سے تھوڑا ہٹ کر پڑھے۔ عورت جب طواف صحیح صفا مروہ کی صحیح کرے گی تو کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ رہے، لیکن میلین اخضرین میں جب اس کے ساتھی مرد حضرات تیز چلیں گے، عورت تیز نہیں چلے گی، عورت آہستہ آہستہ عام چال چلے گی۔ عورت جب احرام سے باہر نکلنے کا ٹائم آئے گا تو عورت حلق نہیں کرائے گی، وہ صرف اپنے سر کے بال پورے سر کے تینوں لٹ یا ہر لٹ الگ الگ اپنے پوروے کے اوپر گھمائے گی، ایک پوروا کچھ 1-2 سوت آگے زائد وہ کاٹ لے گی، احرام سے باہر آ جائے گی۔ اگر کسی عورت نے میقات سے احرام باندھا، حج قران کا احرام باندھا اور مکہ پہنچنے میں اس کو میقات سے چلی، یا میقات پہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں تھی اور مکے تک وہ پاک نہیں ہوتی ہے، اب وہ مکے میں ایسے ہی رہے گی۔ اگر حج تک وہ پاک نہیں ہوتی ہے تو اب چاہیے اس کو کہ وہ حج افراد کی نیت کرے، اپنی نیت کو بدلنے کا اس کو اختیار ہے، یعنی عمرے کی جو نیت تھی اس کو اسے ترک کر دے۔ حج قران کی نیت تھی تو قران کی نیت بدل کے صرف حج افراد کی نیت کرے گی۔ تمتع کی نیت تھی لیکن حج تک وہ پاک نہیں ہوگی تو وہ اپنی نیت کو بدلنے کا اسے اختیار ہے، وہ صرف حج کی نیت کرے اور حج کے افعال ادا کرے گی۔ پھر جب حج سے فارغ ہو جائے گی پھر وہ اس عمرے کی قضا کرے گی جس کو اس نے چھوڑا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو ایک دم دینا پڑے گا، لیکن دم شکر جو حج تمتع یا حج قران کرنے کی وجہ سے اس پہ واجب ہوا تھا وہ اس پہ ختم ہو جائے گا، وہ چونکہ مستحب ہے، اس کی مرضی ہے۔ عورت مہینے کے ایم سی کی حالت میں اگر ہو تو وہ ایسے ہی حج کی نیت کرے گی، مینا جائے گی، عرفات جائے گی، مزدلفہ جائے گی، نماز اس پہ معاف ہے، قرآن اس پہ پڑھنا معاف ہے، وہ سارے اعمال افعال جو دعاؤں کے، تسبیحات کے، ذکر کے، دعاؤں کے ہر جگہ کرے گی، اللہ کے سامنے ہر جگہ گڑگڑائے گی، روئے گی، اللہ سے دعا مانگے گی، یعنی وقوف عرفہ بھی ہو رہا ہے، وقوف مزدلفہ بھی ہو رہا ہے، مینا میں بھی اس کا عمل ہو رہا ہے۔ بس اگر 10 تاریخ تک پاک نہیں ہوتی ہے، 10 تاریخ سے 12 تاریخ تک کا ٹائم ہے اس کا طواف زیارت کا، جب تک پاک نہیں ہوگی تب تک طواف زیارت نہیں کرے گی۔ اگر طواف زیارت کر لیا ایسے وقت میں تو گنہگار ہوگی اور جرمانہ دینا پڑے گا، لیکن اگر اس کا قافلہ کا ایسا وقت ہے، اس کے جانے کا ایسا وقت ہے کہ جب تک جانے کا ٹائم ہے اور وہ اس وقت تک پاک ہی نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹائم بڑھوائے یا پھر کسی بھی طریقے سے ہو سکے اس کا، اور اگر ٹائم نہ بڑھ سکے تو پھر وہ اسی حالت میں مسجد کی چھت پہ یعنی بیت اللہ سے دور ہو کر طواف کرے، اچھی طرح صفائی کر کے۔ اور چونکہ اس نے اس وقت حیض کی حالت میں طواف کیا ہے جو ناجائز تھا، وہ اس کی وجہ سے ایک بدنہ دے گی، یعنی 7 حصوں والا جانور، طواف اس کا ہو جائے گا۔ طواف زیارت نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کی شادی شدہ ازدواجی زندگی حلال نہیں ہوتی تھی مباشرت کے لیے، وہ حلال ہو جائے گی۔ اور اگر وقت بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے، یا وقت اس کے آنے میں ہے، باقی ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، تو 10 تاریخ سے 12 تاریخ کے بیچ کا وقت تھا طواف زیارت کا، اگر اس کو پیریڈ مہینے کی وجہ سے اس وقت میں وہ طواف زیارت نہیں کر سکی، اس کو طواف زیارت بعد میں کرنا ہوگا، ہر حال میں کرنا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگی، اور نہ دیر کرنے سے اس پہ جرمانہ نہیں ہوگا۔ اگر طواف زیارت کرنے کے بعد عورت کو مہینہ ہو جائے، اس کو پیریڈ ہو جائے، ناپاکی ہو جائے، اور اس کی وجہ سے وہ طواف وداع جو واجب ہے حج کا، طواف وداع نہ کر سکی اور اس کے جانے کا ٹائم آ گیا تو اس سے طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن طواف زیارت کے بعد اس نے کوئی بھی طواف کر لیا، نفلی طواف وداع کے نام سے نہیں کیا، تو اس کا یہ طواف ہی نفلی طواف وداع بن جاتا ہے۔